صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان مبارک کے فضائل میں سے ہے کہ بیہقی نے شعب ایمان کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن میں وعظ فرمایا اور فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام، تطوع، جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں لاؤ والی پن کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تفریح کی کامیڈی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں انسان کا من خوب لگتا ہے، نفس خوب لگتا ہے اس میں، اور جب اللہ اس رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو نفس اندر سے کچوکے لگاتا ہے، الجھن پیدا ہوتی ہے، بھاگنے کو دل کرتا ہے۔ لیکن بندہ اسی پر اگر صبر کر لے تو ثواب پاتا ہے، اور یہ صبر کرنا ہر ایک بس کی بات بھی نہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ جگر والوں کا کام ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ ہم بھاگ کھڑے ہو، باہر جائیں، سنیں ہی نہ۔ نفس اندر سے یہ ابھارتا ہے کہ ہم سنیں ہی نہ اللہ رسول کی باتیں، باہر بھاگیں، اور اگر باہر کہیں پر کوئی تماشا چل رہا ہو تو دل کرتا ہے دیکھنے کو۔ تو یہ کام جو ہے یہ صبر والوں کا کام ہے۔ اسی طرح سے یہاں فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا ہے، یعنی تسلیاں دینے کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ پھر ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یعنی کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو بھرپیٹ کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، اس کا اوسط مغفرت ہے، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہاں تو پتہ نہیں، لیکن مصر وغیرہ میں بہت ساری کمپنیوں کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کم کر دیا جاتا ہے، کام کم لیا جاتا ہے، یعنی 8 گھنٹے کا تو 6 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا پیریڈ تھا پہلے تو 8 گھنٹے کا، اور پلس ان کو بونس بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ لہذا جن لوگوں کے ہاں نوکر لوگ کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس مہینے میں ان پر تخفیف کریں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ صحیحین میں ترمذی اور نسائی اور صحیح ابن خزیمہ ان تمام راویوں نے، ان تمام محدثین نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خصوصی فضل ہے روزہ داروں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خاص دروازہ بنایا ہے جنت میں جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے، اور اس کا نام ریان ہے۔ بخاری شریف میں اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔
اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے لیے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ تین چیزیں یہاں پر ہمارے لیے ذکر کی گئی، روزہ رکھنا، رات میں قیام کرنا۔ رات میں قیام کرنا اتنا بھی ہے کہ آپ تراویح پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وتر پڑھ لیں اور اس کے بعد نفل پڑھ لیں، یہ بھی قیام میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرمائے گا۔ امام احمد نے اور حاکم نے اور طبرانی نے کبیر میں اور ابن ابی دنیا اور بیہقی نے شعب ایمان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندہ کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے رب عز و جل، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر۔ دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے لیے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ یعنی بندہ ایک نیکی کرتا ہے اور دنوں میں یا اور چیزوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے، سوائے روزے کے۔ روزے کے لیے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ کتنی دے گا یہ رب عز و جل جانتا ہے، اور جب دے گا بندہ لے گا تب اسے پتہ چلے گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملنے کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ صفر ہے یعنی ڈھال ہے۔ اور جب کسی کے روزہ کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ چیخے، پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں، یعنی خود بھی کچھ بےہودہ بات نہ کرے، اور اگر کوئی لڑنے کے لیے اس سے آمادہ ہو تو کہہ دے بھیا اتنی صائم، میں روزہ دار ہوں، میں جھگڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں روزہ خراب کرنے کے لیے تیار نہیں اور کسی اور سے لڑ جانا۔ تو جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے چلائے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے بھائی میں روزہ دار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔